أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 18 اکتوبر 2024 جمعہ کا دن ہے اور اس وقت 8:30 بجے ہوئے 8:30. یہ ویڈیو نمبر 4 ہے، ویڈیو نمبر 4. اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتاتے آ رہا ہوں کہ دیکھیں، بہت سارے ایشو ہوتے ہیں، بہت ساری مشکلیں کھڑی ہوتی ہیں ایک نیک انسان اور برے انسان کے درمیان. بہت سارے لوگ، اچھے نیک لوگوں پر بھی لوگ الزام لگا دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کو علم نہیں ہوتا. تو اسی لیے شاید میں نے آج سوچا کہ آج میں کیوں نہ ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھوں، ایسی بات کروں جو لوگوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، کہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا کہ مولوی ایسے تقریر میں وغیرہ میں ایسا بات کرتے ہیں. تو دنیا اور آخرت، دنیا سے جنت کا جو راستہ ہے، جو مرد و عورت کا ہے کہ وہ کون کس کی بیوی بنے گا، کون کس کے ساتھ زندگی گزارے گا. دیکھیے، ہر انسان، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر انسان اپنے لیے اچھا چنتا ہے. ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی شادی ایک بہترین مرد کے ساتھ ہو. یہاں تک کہ عورت شادی کر لیتی ہے، شادی کے بعد بھی اس کو اگر اس مرد سے اچھا مرد مل جاتا تو اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو دنیا سے جانے کے بعد وہ جنت میں اگر آپ اس کے شوہر سے بہت اچھا مرد وہاں ملے گا تو وہ کیسے نہیں جائے گی. تو عورت کے لیے بہت آسان طریقہ ہے خوبصورت ہونے کا، اور ایک مرد کو خوبصورت عورت کے سوا اور کیا چاہیے. اور عورت بھی ایک خوبصورت عورت بننا چاہتی ہے کہ بہت خوبصورت ہو. تو عورت کی 3 چیزیں ہیں جو عورت کو بہت خوبصورت بناتی ہے. نمبر 1، پردہ نشی رہنا، کہیں جانا آنا تو نقاب پوش ہو کے جانا. نمبر 2، نماز. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. کوئی بھی چیز آگے پیچھے کر لو، ایسی کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی نماز، روزہ اور پردہ، نقاب پوش ہو کے کہیں بھی جاؤ آؤ، یہ 3 کاموں سے عورت کل قیامت کے دن بہت خوبصورت ہوگی، اگرچہ یہ 3 کام اس کے قبول ہوئے ہیں. تو نماز بھی ایسا پڑھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسے جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو. روایت بخاری شریف کی حدیث، صحیح حدیث ہے یہ. تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ویسے نماز پڑھو. جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرنے کا حکم دیا ویسے پردہ کرو. جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ویسے روزہ رکھو. ایک مسلمان کے تمام دین، وہ جو اللہ نے اسلام میں فرمایا ہے، اسلام کے اندر کا جو اسلام کا دین ہے، اس میں جو تمہاری حیثیت ہے، جتنا تم عمل کر سکتے ہو اتنا کرو، اسلام کے دین پر عمل کرو. تو تمہارے دوسرے عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ برباد نہیں ہوں گے. آپ سارے عمل جمع کر کے لے جاؤ گے، آخرت کے دن وہ سارے عمل آپ کے کام آئیں گے. اور آپ کے عمل کے سبب آپ جنت میں جاؤ گی اور آپ خوبصورت ہو جاؤ گی. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر آپ نیک عمل کر کے جاؤ گی تو آپ پھر کامیاب ہو جاؤ گی. اگر آپ نیک عمل نہیں کرو گی، ایمان لا کے، پھر دوسرا ایمان بھی لانا اور عمل بھی کرنا نیک. اگر نیک ایمان لا کے نیک عمل نہیں کیا تو پھر خسارے میں رہ جاؤ گی. اللہ نے فرما دیا، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے. ایمان بھی لانا اور نیک عمل بھی کرنا. تو اب آپ ایمان لائے ہو، مسلمان ہو، پردہ کرو، مسلمان عورت ہو پردہ کرو، نقاب پوش ہو کے کہیں جاؤ اور نماز کے پابندی کرو، روزہ رکھو، آپ خوبصورت عورت ہو گئی. باقی انجام دین کے آپ آہستہ آہستہ کرتے رہو. آپ اگر مر گئی تو جنت میں آپ بہت خوبصورت رہو گی. آپ جنت میں پہنچ گئی، بہت خوبصورت ہو گئی. اب آپ کا شوہر جمعہ پڑھتا تھا، اکڑو تھا، ہاں، حرام حلال کی کوئی کمائی وہ نہیں، پیسہ آنا چاہیے بس. اور جیسا بھی پیسہ ہے، حلال بھی کمایا تو آ کے حرام میں کماتا، حلال کی کما کے حرام میں اڑاتا.
کوئی ایسا بھی شوہر رہتا, ایسا بھی مرد رہتا مسلمانوں کے, جا کے شراب پیتا, جا کے لڑکی بازی کرتا اور ناچتا گاتا, دنیا کے برے کاموں میں حصہ لیتا, غلط کام کرتا, تو اس کی وجہ سے اس کے پاس سب برائی جمع ہو جاتی ہے. جمعہ کی خالی نماز پڑھا, باقی 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا. تو ہر خوبصورت بیوی جو نقاب پہنتی ہے, پردہ نشی ہے, 5 وقت کی نمازی ہے اور رمضان کے روزہ رکھتی ہے, وہ ایک نظر اپنے شوہر پہ بھی دیکھ لے, کیا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, کیا وہ نیک کام کرتا ہے, کیا وہ قوم کے لیے کچھ ذمہ داری نبھا رہا ہے, اسلام کے دین کی حفاظت کے لیے کچھ کر رہا ہے. اگر نہیں, 0 بٹا لڈو ہے, تو کل قیامت کے دن وہ خوبصورت نہیں ہوگا, لمبا چوڑا ہٹا کٹا ہینڈسم جوان نہیں ہوگا, اس کے پاس ایک اچھے مرد کی مردانہ طاقت نہیں ہوگی. ہر چیز میں وہ لیس رہے گا. عورت ہر عبادت میں وہ اچھا کر کے گئی ہے تو ہر چیز میں وہ پلس رہے گا, یہ مائنس رہے گا ہے نا, مائنس رہے گا, وہ پلس رہے گی. تو وہ عورت بڑی خوبصورت رہے گی, بڑی ہٹی کٹی جوان خوبصورت رہے گی, ایک دم بیوٹیفل کوئین رہے گی. تو وہ بیوی کیا اس شوہر سے شادی کرے گی جس کا چہرہ بھی ٹھیک نہیں, جس کا ہائٹ بھی اچھا نہیں, جس کا صحت بھی اچھا نہیں, جو خوبصورت بھی نہیں, جس کی مردانہ طاقت بھی اتنا نہیں؟ کیسے کرے گی وہ عورت؟ کیونکہ دنیا میں جو شادی ہوتی ہے, مرنے کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, ختم. اب پھر سے چوائس کرو تمہیں کس کے ساتھ رہنا ہے. تو عورت ہے, وہ عورت دیکھے گی نا, بھئی میں خوبصورت ہوں, بہت جوان ہوں, مست معلوم ہے, تو مجھے بھی اچھا مرد چاہیے. ہاں دنیا میں بھلے وہ کیا بولتے ہیں ایموشنل ہو جائے, نہیں جی یہ میرا شوہر ہے, دنیا میں بڑا اچھا مرد ہے, مجھے بڑا پیار دیتا ہے, لیکن جب قیامت کے دن دیکھو گے تو وہ پیار بھی جس پر تم آج دنیا میں مر رہی ہو, وہ پیار بھی اس کا نہیں ہوگا, وہ کمزور ہوگا. کیوں؟ اس کا نیک عمل کمزور تھا, اس کا سارا کچھ کمزور رہے گا, اس کا نیک عمل سب مائنس تھا, اس کا جسم سے لے کر اس کی خوبصورتی سب کچھ, اس کی جوانی کی طاقت بھی سب مائنس رہے گی. تو ایک خوبصورت عورت جو ہٹی کٹی بہت ہی خوبصورت بیوٹیفل کوئین ہے, وہ کیسے ایک کمزور مرد کے ساتھ شادی کرے گی؟ نہیں کرے گی. بولے تو فقیر چند ہے, فقیر چند کے ساتھ شادی کر. میں ارب پتی ہوں, میں ارب پتی کے ساتھ شادی کروں گی. دنیا کا یہ سسٹم. وہاں بھی ایسا, وہ عورت وہاں جائے گی تو دیکھے گی سب سے ہینڈسم اسمارٹ کون ہے, وہ بھی اپنے سے بڑے کی سوچے گی, خوب اچھا ملے تو اچھا والا ڈھونڈے گی, تو وہ بولے گی اللہ میاں میں جو وہ اچھا والا اس سے شادی کروں گی. تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بھائی تیرے ساتھ وہ فلاں عورت شادی کرنا چاہتی ہے, تو وہ مرد وہاں سے دیکھے گا اس عورت کو کہ کون مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے, کون مجھ کو پسند کرتی ہے. وہ مرد اس کو دیکھے گا, اگر وہ اس مرد کو وہ عورت پسند آئے گی تو وہاں بولے گا تو شادی ہو جائے گی, نہ بولے گا تو نہیں ہوگی. یعنی یہ کہ دنیا کی طرح وہاں بھی ہے, ایسا نہیں ہے آپ یہاں تھوڑے عمل لے کے جاؤ, وہاں بڑے سے بڑے عمل والے مرد سے شادی کر لو, ایسا نہیں ہے. ہزار پتی کے لیے, کروڑ پتی کے لیے, ارب پتی کے لیے. ہاں زمین اور آسمان برابر نہیں ہے, اندھیلا اور انجالا برابر نہیں ہے. ایک اپنی زندگی کو برباد کر کے نیک عمل کرنے والا, دنیا کی زندگی کو بھول کر آخرت کی فکر کرنے والا وہ, اور ایک وہ جو دنیا کی فکر کرے آخرت کو بھلا دے, وہ دونوں کیا برابر ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے جو دنیا کو برباد کر کے آخرت کی فکر کیا, اس کو لڑکی بھی ایسی چاہیے, اگر وہ عورت ہے تو اس کو مرد بھی ایسا چاہیے جو دنیا کو برباد کر کے آخرت کی فکر کیا ہو. اب یہ عورت دنیا کو برباد کر کے آخرت کی فکر کی, اس نے وہ بھی بغیر نقاب کی چل سکتی تھی, وہ بھی بے نمازی ہو کر فالتو وقت میں یہاں وہاں گھوم سکتی تھی, بازار میں جا کے مردوں کے ساتھ عیش کر سکتی تھی, اور اس پڑوس میں یہاں وہاں مردوں سے ناجائز تعلقات کر کے عیش کر سکتی تھی. نہیں کی وہ. کیوں؟ خدا کا خوف رکھا, سوچا, خیال کیا کہ میں مسلمان ہوں, مجھے پردہ کرنا ہے, مجھے نماز پڑھنا ہے, مجھے روزہ رکھنا ہے, میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے اونچا مقام دے. اس نے اپنی دنیا کو برباد کر دی, اپنے شوہر سے وفا کی, اور دنیا برباد کر کے اس نے اپنی آخرت سنواری.
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت میں بڑا بلند مقام عطا فرما دیا۔ آپ کا ایسا گھٹیا آدمی سے شادی کرے گی وہ نہ، اب وہ عورت اپنی پسند سے کرے گی ایک بہترین آدمی کے ساتھ جو دنیا برباد کر کے اپنی آخرت سنوار کے گیا ہوگا، وہ اس کو پسند کرے گی، کیونکہ وہ بھی خوبصورت جوان ہوگا، وہ بھی خوبصورت جوان ہے، دونوں کا ملن ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بولے گا کہ بھائی تجھے یہ پسند کرتا ہے تو اس کو پسند کرے گی؟ ہم بولے گا ہاں چلے گا۔ جب دونوں راضی تو شادی کرے ہو جائے گی، میاں بھی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ ایسا ہی ہے نا۔ تو مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے، اگر ایک خوبصورت عورت دنیا آخرت میں چاہیے تو دنیا کو نظر انداز کر کے اگنور کر کے اسے آخرت سنوارنی ہوگی، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا پڑے گا، تب جا کے اسے ایک خوبصورت عورت وہاں ملے گی۔ اسی طرح عورت بھی اگر چاہتی ہے کہ جنت میں وہ خوبصورت رہے تو اسے دنیا کو ترک کر کے اسے نیک عمل پہ چلنا پڑے گا، تب جا کے اس کی آخرت میں درجہ بلند ہوگا اور اسے ایک بہترین شوہر ملے گا۔ آج کوئی ایسا انسان ہوتا ہے جو دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، آخرت کی پرواہ کر کے اپنے لیے بہترین چیز خیال کرتا ہے کہ میں آخرت میں میرے لیے بہترین چیز ہو، بہترین عورت ہو، بہترین محل ہو، بہترین باغ ہو، اس کا گھر اچھا ہو، اس کے باغ اچھے ہو، اس کی جنت بہت بڑی ہو، اس کے جنت میں بڑے بڑے باغ ہوں، پھولوں کے باغ ہوں اور دوسرے پھلوں کے باغ ہوں اور دوسرے خوبصورت درختوں کے باغ ہوں، خوبصورت جھرنا ہو، خوبصورت دریا ہو، خوبصورت اس کے اور بھی رومانٹک جگہ ہو، خوبصورت سے خوبصورت جگہ ہو، اور اس خوبصورت محل میں اس کے ساتھ خوبصورت بیوی بھی ہو۔ اور کوئی ایسا بھی سوچتا ہے کہ اس پہ خوبصورت بیویاں جو ہوں وہ دنیا میں وہ جس کو پسند کرتا تھا، دنیا میں وہ جس سے محبت کرتا تھا وہ بھی اس میں ہو، یہ تو اس کی اپنی خواہش ہے۔ خواہش وہ آخرت کی کر رہا ہے، دنیا میں محنت کر رہا ہے، دنیا کی دنیا داری کو ترک کر کے اس نے صرف آخرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کو من چاہی چیز ملے۔ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا ہے، جس لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنت میں وہ اس کی بیوی رہے، وہ جنت میں چاہتا ہے کہ جنت میں بڑا سا محل رہے، پھولوں کا باغ رہے، پھلوں کا باغ رہے، بڑی زمین رہے، ہرا بھرا رہے، رومانٹک جگہ، بڑی خوبصورت جگہ جہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ شعر و شاعری کرے، شیئر کرے، گھومے پھرے، عیش کرے۔ تو یہ سب کچھ اللہ اس کو عطا کرے گا جب وہ دنیا کو ترک کر کے آخرت سنوارے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، نیک کام کرتا جائے گا، جو بھی اس کی لیمٹ ہوگی اللہ جو اس کو توفیق دے گا کرتا جائے گا، تب اس کی اللہ آرزو پوری کرے گا۔ اگر آج دنیا میں اگر کوئی شخص کسی لڑکی کی آرزو کرتا ہے کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں جنت میں، تو کبھی کبھی لڑکیاں غصہ ہو جاتی ہیں، تم سے شادی کرے گا، حالانکہ جو آرزو کرتا ہے وہ بہت بلند مقام والا ہے، اور جس لڑکی سے وہ آرزو کرتا ہے وہ لڑکی کا کوئی بلند مقام نہیں، کیونکہ وہ دنیا دار ہے، دنیا داری کرنے والی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ اس سے پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک رہے، وہ بڑی جنتی بڑے محل میں رہے تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ وہ اس کو خوشیاں کا خیال رکھنے کے لیے اس سے آرزو کرتا ہے، کیا تم جنت میں مجھ سے شادی کرو گی؟ لیکن چونکہ وہ لڑکی ہے، دنیا داری کرنے والی ہے، تو اس کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ جو مجھ سے فرمائش کر رہا ہے اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا، آخرت میں کیا مقام ہوگا، کچھ نہیں سوچتی، صاف کہہ دیتی چل ہٹ، نہیں کرتی نو پرابلم۔ تو اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ایک ارب پتی ایک کچرا چننے والی کو کہے گی میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور کچرا چننے والی کہے چل ہٹ میں تجھ سے شادی نہیں کرتی، کیونکہ اس کچرا چننے والی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو آدمی فرمائش کر رہا مجھ سے شادی کرنے کا یہ ارب پتی ہے۔ اگر جانتی کہ یہ ارب پتی ہے تو دوڑی چلی جاتی، جیسا کہ امیر خان ہو کوئی گجنی میں ہے نا، گجنی میں امیر خان بہت پیسے والا رہتا ہے، وہ ہیروئن کو پتہ ہی نہیں رہتا یہ گجنی خان ہے، یہ بڑا امیر ہے۔ کچھ ایسی سٹوری ملتی جلتی بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ایسا بہت سارا سسٹم ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، عورتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، لڑکیوں کو آج کل کے پتہ نہیں ہے
کہ وہ اپنی چوائس کیسے کرے، کیسے۔ تو میں یہ لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہر انسان کو نہیں پتا کہ کون کتنا درجہ والا ہے، لیکن ایک خاص دور میں اللہ تعالیٰ ایک خاص بندے کو بھیجتا ہے، اسے ایک خاص ڈیوٹی لیتا ہے۔ یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون خاص ہے، لیکن جو خاص بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیے بہترین چیز چنتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا درجہ آخرت میں بہت بڑا ہوگا، تو میں دنیا کو ترک کر کے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا میں جو چیزیں اس کو پسند ہے وہ اپنے لیے جنت میں پسند کرتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میری جنت میں جو تو مجھے عطا کرے گا وہاں پر ایسے ایسے خوبصورت چیزیں ہونی چاہیے، تو اللہ میرے لیے یہ سب بنا دے۔ اللہ بنائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی کوئی لڑکی اگر اس کو پسند آتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے یہ لڑکی چاہیے، مجھے اس سے شادی کرنا ہے، جنت میں اس کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام کرتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی ایمان والا کسی لڑکی سے اگر فرمائش کر دے تو وہ انکار کر دیتی ہے، تو اسے برا نہیں لگتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کم بخت ماری کو کہ یہ کچرا چننے والی ہے، اور جو فرمائش کر رہا ہے وہ غزنی جیسا ارب پتی ہے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو میں تمام کپلز کو، جوڑوں کو، تمام مرد اور عورت کو اس پر تھوڑا سا دھیان دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اب جو حالات ہیں، اب جو وقت ہے، اب جو دنیا کا وقت ہے، بالکل قیامت کے قریب کا وقت ہے، اسی لیے میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ سب باتوں پر لوگوں کو غور کرنا چاہیے، کہ یہیں سے جو چیز جانکاری ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ قیامت کا قریب کا واقعہ ہے، اس وقت جو دنیا میں سب ہو رہا ہے یہ سب قیامت کے قریب کا واقعہ ہے۔ ان قریب پورے روئے زمین پر جنگ 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 نظر آئے گی۔ تھوڑے ہی دیر میں آپ کو، مسلمانوں کو، امام مہدی علیہ السلام نظر آئیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جنگ کے دوران ہوں گے۔ اس کے بعد دجال آ جائے گا، دجال کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ آپ کو سکون چین زمین پہ ابھی نہیں ملے گا، آپ کو مرنا ہے، آپ کو دنیا میں فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، فتنوں کو فیس کرنا ہے، آپ کو فتنہ دیکھنا ہے، فتنوں کو فیس کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اچھائی کی راہ پہ چلنا ہے۔ تو اب تھوڑی سمے میں بڑی بڑی جنگ دیکھو گے، 25 سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی بڑی بڑی جنگیں۔ آپ امام مہدی علیہ السلام کو دیکھو گے، امام مہدی علیہ السلام آنے کے بعد بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، وہ آپ سب کو فیس کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ دجال آ جائے گا، دجال کانا دجال، پوری دنیا میں فتنہ۔ تو آنے والے سمے میں دجال کے فتنے کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ابھی تھوڑا وقت ہے۔ تو عورتوں کو، میں عورت کو، مرد کو، پہلے یہ جو اس سے پہلے واقعہ کا جو ہے کہ مرد اور عورت اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ قیامت کے قریب کا واقعہ ہے۔ اب امام مہدی علیہ السلام آنے کے بعد دجال آئے گا، تمام فتنہ فساد ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یاجوج ماجوج آئے گا، یہ پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی۔ بہت لوگ مر جائیں گے، مریں گے، سڑیں گے، سارے لوگ، ایسے بدبو پھیل جائے گی ساری دنیا میں۔ آپ کیسے جیو گے؟ آپ کو اس سے نپٹنا ہے، ان سب خطرناک چیزوں کو دیکھ کر اس سے بچا کے نکلنا ہے۔ آپ کو یہ سارے واقعہ دیکھنے ملیں گے ابھی یہ 10 سال کے اندر 2040 تک آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سب نظر آ جائیں گے۔ 25 میں آپ جنگ دیکھو گے تو سمجھ لو کہ 2040 میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو گے۔ 25، 26، 27 یہ بڑی جنگ کا سال ہے۔ تو آپ زندہ رہتے ہیں کہ مرتے ہیں، کیا ہے؟ اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، اپنی زندگی پر غور کریں، اور اپنے لیے بہترین چیز پسند کریں۔ میں نے بتایا عورت کو خوبصورتی ملے گی کہ وہ نقاب پوش رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے۔ مرد کو بھی خوبصورتی اسی طرح ملے گی کہ وہ برائی سے بچے، نماز کے پابند رہے، روزہ رکھے، اگر اللہ نے وسعت دی تو حج کرے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے قوم کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کرے، قوم کی حفاظت کے لیے انتظام کرے، اور پوری قوم کی ساتھ مل کر اسلام دین کی حفاظت کے لیے انتظامات کرے۔ یہ ساری ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے۔ اب اس میں جو ساری اپنی ذمہ داری جیسے نبھائے گا ویسے اس کے درجے بلند ہوں گے، ویسے وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جو جتنا محنت کرے گا،
جو جیسے محنت کرے گا اس کو اتنا پھل ملے گا. تو عام طور سے جو اس وقت شادی کرنے والے ہیں, شادی ہو چکی ہے, ان کو چاہیے, جس عورت کو چاہیے یہی شوہر کہ بھائی مجھے یہی شوہر چاہیے جنت میں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی دین پر چلو, اسلام پر عمل کرو, اور اپنے شوہر کو بھی کہو کہ نماز پڑھے, روزہ رکھے اور دین کی اسلام پر چلے, تاکہ دونوں مشابہت رکھو اور وہاں جا کر شادی کر لو. آپ کتنا بھی ایموشنل ہو جائیں یہاں پر, اگر قیامت کے دن جائیں گے آپ کی نیت بدل جائے گی. آپ جو وہاں کی خوبصورتی دیکھیں گے, وہاں کی جب آپ رونق دیکھیں گے تو آپ کی نیت بدل جائے گی. ٹھیک اسی طرح جیسے چاہے جتنی شریف عورت ہو, آپ اس کو تھوڑا سا آوارگی کرنے کا موقع دے دو, تھوڑا سا کھلے ماحول میں چھوڑ دو, اور سال 2 سال کے بعد دیکھو وہ پہلے والی کیسی تھی اور 2 سال کے بعد وہ کیسی ہو جائے گی. جیسے جیسے رنگ روپ دیکھتے ہیں نا انسان کا, سب دل و دماغ خراب ہوتے رہتا ہے. میں نے ابھی ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا نا کہ ایک کپلس ہے جس کا کچھ لوگ کپلس ایسے ہوتے ہیں جن کے اکڑو ہوتے ہیں اور اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں, دبا کے رکھنا چاہتے ہیں, اور تھوڑے دن کے بعد بیوی عاجز آ جائے گی, اس کے بعد کسی اور سے اپنا تعلق بنا لے گی, پھر اس اکڑو میاں کو پھر ڈنڈے, اس کو ذلت کا تماچا زندگی بھر ملتا رہے گا. تو ایسا ہوتا ہے. ابھی وہ اپنے شوہر کی وفادار ہے, ایماندار ہے, سب کچھ ہے, لیکن شوہر نے اس کو دبا کے رکھا, پاؤں کی جوتی بنا کے رکھا ہے, کہیں جانے آنے کا نہیں, کسی سے ملنے جلنے کا نہیں, کسی سے بات نہیں کرنے کا, پاؤں کی جوتی کے دبا کے رکھا ہے. تو ایک دن وہ پھر اس کا دل بھر جائے گا, پھر وہ کسی اور سے اپنا ناجائز سبند بنا لے گی, خوش رہے گی, اور جب پتہ چلے گا تو شوہر کے جسم پہ وہ ذلت کی جوتی پڑے گی, دھنا دھن, وہ زندگی بھر پھر وہ اپنی ذلت میں ہی رہے گا. تو بہرحال عورتوں اور مردوں کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہم نیک عمل کرتے جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں, آنے والے فتنے سے بچائیں, اور جو جیسا عمل کرے گا ویسا اس کو وہاں درجہ ملے گا, اور جیسا جس کا درجہ ملے گا وہ اس کی سوچ اور بڑی ہوتی جائے گی. جیسے میں خوبصورت ہوں ویسے اور خوبصورت مجھے شوہر ملے. بیوی عورت ہے تو بولے گی مجھے اور خوبصورت شوہر ملے, مرد ہے تو بولے گا جیسا میں ہوں اس سے اور خوبصورت عورت ملے. اچھی چیز ہر کوئی اپنے کے لیے چاہتا ہے. تو اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں, بتائیں کہ نہ بتائیں, بتا دیتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں. کیونکہ ایران پر ڈائریکٹ امریکہ اسرائیل حملہ نہیں کر سکتے. اگر وہ کرتے ہیں ڈائریکٹ ایران پر حملہ تو ایران پہلی فرصت میں اسرائیل کا نام و نشان مٹا دے گا. اتنی میزائلز اس کے پاس, اتنے ہتھیار ہیں, اور وہ اسرائیل بھی جانتا ہے, امریکہ بھی جانتا ہے, برٹن فرانس بھی جانتے ہیں, آسٹریلیا بھی جانتا ہے. اسی لیے ڈائریکٹ ایران پر حملہ کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اسرائیل ختم ہو جائے گا, اسرائیل کو سیف کرنا ہے. اس لیے ایران کو ہندوستان سے مارا جائے, ہندوستان کو استعمال کر کے ایران کو مارا جائے, تاکہ ایران اگر کوئی جوابی کارروائی کرے تو وہ ہندوستان میں کرے, اسرائیل سیف رہے. اسی لیے ایران کو مارنے کے لیے ہندوستان کو چنا گیا ہے. اے بے غیرت حکمرانوں, ان لاشوں کو, گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو, تم کیسے پیتے ہو, تم کیسے کھاتے ہو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتوں, اے جردیلوں, اے حکمرانوں, تم کب جاگو گے, کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں تمہیں. کوئی حافظ قرآن عربی چیف صاحب رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے, لوگ ان کے اعضاء کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ رہے ہیں. تم اپنے ایٹم بم اور میزائلوں کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہو. ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا, ہم یہ نہیں دیکھ سکتے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. جرأت کرو.